السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سٹوری کا نام ہے بددعا۔ سیٹھ ساجد شہر کے بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری دولت اور زندگی کی تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنی بیگم اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ بہت زیادہ دولت نے انہیں مغرور کر دیا تھا اور وہ غریبوں کی مدد کرنا بلکہ ان سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ صبح سویرے اپنے پالتو جانور کو کھانا کھلا رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چوکیدار چھٹی پر تھے، مجبوراً انہیں خود دروازہ کھولنے جانا پڑا۔ چوکیدار کو برا بھلا کہتے ہوئے جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ضعیف بزرگ کھڑے تھے اور حلیے سے غریب دکھتے تھے۔ سیٹھ ساجد نے درست لہجے سے ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بزرگ نے کہا، اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دو، اللہ آپ کی رزق میں برکت دیں گے۔ یہ سنا تھا کہ ساجد صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا، کیا میں اسی لیے کماتا ہوں کہ تم جیسے کام چوروں کی مدد کرتا رہوں؟ ہڑتال والے دن بھی چین نہیں ہے، بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بزرگ نے یہ سن کر کہا، غرور کا سر کبھی اٹھا نہیں رہتا، تم رزق کے ایک ایک نوالے کو ترسو گے۔ انہوں نے فقیر کی بات کو سنی انسنی کر دیا اور ابھی واپس پلٹے ہی تھے کہ خانسامہ کی خوفناک آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر باورچی خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ خانسامہ زمین پر گرے ہوئے ہے اور چائے کی پتیلی اور فرائی پین ان کے اوپر گری ہوئی ہے۔ سیٹھ صاحب کے اہلیہ بیٹے کو ساتھ لے کر میکے گئی ہوئی تھی۔ خانسامہ ناشتہ بنا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ساتھ لیا اور قریبی کلینک لے گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل گئے تھے، مجبوراً اس کو بھی چھٹی دینی پڑی۔ ان کو خود کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ دفتر جا کر کچھ کھا لوں گا، لیکن پھر یاد آیا آج تو ہڑتال ہے، دفتر بند رہے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ناشتہ نہ سہی دودھ پی کر گزارا کر لوں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے باورچی خانے میں قدم رکھا۔ آہٹ کی آواز سن کر ایک بلی بڑی تیزی سے بھاگی۔ وہ پتیلی میں سے دودھ پی رہی تھی۔ بلی ڈر کر بھاگی تو دودھ کی پتیلی بھی گرا گئی۔ بلی کو اچھی طرح برا بھلا کہنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر ٹی وی پر ہڑتال کی صورتحال دیکھی جائے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے دن کا 2 بج گئے تھے اور اب بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر انہوں نے باورچی خانے کی دوبارہ تلاشی لے ڈالی۔ انہوں نے بسکٹ کا ایک ٹوبہ ملا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ چیونٹیوں نے بسکٹ کو کھا کر بھربھرا کر دیا تھا۔ وہ طیش میں آ گئے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ ہڑتال کی وجہ سے ہوٹل بھی بند تھے۔ فریج میں ایک انڈا رکھا نظر آیا تو وہ خوش ہوئے۔ تلنے کے لیے اسے توڑا تو وہ گندا نکلا۔ ایک کونے میں ان کو دہی کا رائتہ نظر آیا۔ باسی روٹی سے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہوں نے پیالے میں کچھ چیز تیرتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو رائتے میں کاکروچ تیر رہا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر ان کا جی متل گیا تھا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سیٹھ کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی اور وہ روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہے تھے۔ اچانک ان کے ذہن میں فقیر کی بددعا کے الفاظ گونجنے لگے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ صبح ان کے گھر پر سوالی بن کر آنے والے کوئی عام فقیر نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نیک بزرگ تھے اور یہ ان کی بے عزتی کرنے کی سزا تھی جو وہ بھگت رہے تھے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے گاڑی نکالی اور بزرگ کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن بزرگ کا پتہ نہیں چلا۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی جس میں ایک ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ گاڑی سے اترے اور جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔
ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جونپری میں وہی بزرگ عبادت کر رہے تھے جن سے صبح ساجد صاحب نے بد اخلاقی کی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے بزرگ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی غرور نہ کریں گے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اصل حقیقت انسان کے اعمال اور کردار کی ہے۔ بزرگ نے کمال شفقت سے ان کی سر پر ہاتھ پھیرایا اور پاس رکھی ہوئے کپڑے کی چھوٹی سی گاتری ساجد کو دی۔ ساجد نے گاتری کھولی تو اس میں سوکھی روٹی اور اچار کا ٹکڑا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ بزرگ نے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا اور ان کے پاس رکھ دیا۔ انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ آج ان کو یہ کھانا گھر کے کھانے سے بھی زیادہ لذیذ محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں سیدھی راہ دکھا دی۔